اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسول من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وَجَعَلْنَا اور ہم نے دی لہم ان کو ازواجن ان کی بیویاں وذریہ اور ان کی اولادیں وما کانا اور نہیں ہے لی رسول کسی رسول کے لیے این یاتیا کہ وہ لے آئے بھی آیاتن کوئی بھی نشانی یا کوئی بھی آیت الا مگر باذن اللہ اللہ ہی کے حکم سے لکلی اجلن ہر وعدے کے لیے کتاب ایک لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے وقت رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء کرام آ چکے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور سب سے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے، کیا اس کی شادی ہونا، اس کے بچے ہونا، کسی بھی چیز کی کمی ہو تو انسان کو ایک ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بے قرار ہوتا ہے انسان، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنائے اور ان کو انسان بنایا کیونکہ انسانوں کی چیزیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملے بھی کیے۔ اب ان کو بیویاں بھی دی، ان کو بچے بھی دیے۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی جگہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بناتے تو فرشتے انسانوں کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کو یہ ساری چیزیں، تو اس لیے انسان کو بنا کر بھیجا۔ اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں تو یتیم ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، پیار کرنے والے سارے رشتے آہستہ آہستہ کر کے دور ہوتے گئے، آپ کو جٹلانے والے سب سے پہلے آپ کے اپنے تھے، ٹھیک ہے، ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے، اور جو آخری جو آپ کے چچا تھے وہ بھی دیکھیں، ابو طالب بھی، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کہا، آخری ٹائم پہ بھی کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ اسی لیے جیسے آج بھی ہم نے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کوئی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اپنے چچا سے، لیکن اتنا انہوں نے ساتھ بھی دیا تھا، ابو طالب نے ساتھ بھی دیا تھا، لیکن کیا کہ اب آپ سے ان کی سفارش نہیں کر سکتے، کوئی مومن کافر کی سفارش نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سفارش نہیں کر سکتے۔ جی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، جی ہاں اے کافر، ہاں جی ہاں، شادی کرنا چاہتا ہے شادی کروا دیتے ہیں، مال و دولت چاہتا ہے، وہ شرائط کہا کہ یہ ہماری شرائط جو کہتے ہیں وہ ہم پورا کر دیں، ہم ان کی ہر شرائط کو پورا کریں گے، لیکن یہ ہمیں اس چیز کی دعوت نہ دیں، بتوں کو برا بلانے کے، پھر وہ صورت کیسے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان علی رسول، اور کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی آیت بنا کے لے آئے، ہاں مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لکلی اجل کتاب، اور ہر وعدے کا ایک وقت مقرر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جیسے وہ کافر کہا کرتے تھے آپ ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ اللہ کا عذاب لے آئیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹائم دیتے ہیں، پورے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں تاکہ شاید اسے توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، یا پھر وہ پھر بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ جی جی ہاں جی، تو پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس دیں، اس بستی کو، آپ نے کیا فرمایا، یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ہی ایمان لے آئیں۔ اتنے شفیق نبی، اتنے شفیق نبی، اور پھر وقت نے دکھایا بھی کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ ایمان بھی لے کے آئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ مٹا دیتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے، ویثبت اور وہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں، وعندہ اور اس کے پاس ہے ام الکتاب اصل کتاب لوح محفوظ میں۔ اب یہاں پہ یہ کیا بتایا گیا کہ یمحو اللہ مٹا دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ قرآن کو شروع میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے جائے جب نسل انسانی شروع ہوئی تھی تو کیا حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے جو بیٹا بیٹی ہوتے تھے، پھر دوسری دفعہ جب حمل ٹھہرتا پھر بیٹا بیٹی ہوتے، پھر ان کا نکاح دوسرے سے ہونا تھا، اس طریقے سے۔
تو یہ پہلے اس طریقے سے جب نسل انسانی کو شروع کرنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وہ چینج کر دیا، حکم بدل گیا۔ اسی طرح روزوں کا دیکھ لیں، رمضان کی جو روزے تھے وہ کیسے تھے؟ آپ جانتے کہ جب کوئی کھانا کھا لیتا عشاء کے بعد سو جاتا، تب سے یا روزہ نہیں کھولا اس سے پہلے بھی اگر وہ سو جاتے تھے اور تو آگے پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ اگلا دوسرا روزہ جو تھا وہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی منسوخ کر کے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ روزے کی رات تمہارے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کر دیا کہ روزے کی رات بھی اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ ہاں پہلے سختی تھی، پہلے سخت روزہ تھا، سخت، وہ ایک پورا واقعہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا واقعہ ہو گیا کہ روزے کی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی۔ پھر وہ اور بھی صحابہ کرام کے اور بھی لوگوں کے مسئلے ہوئے تو جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز بدل دی اور پھر ہمارے لیے اتنا ٹائم مقرر کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ اسی طرح وہ جو آپ عدت دیکھ لیں، عدت بس 2-3 چیزیں بتاؤں گی، بہت ساری چیزیں اللہ نے منسوخ بھی کر دی۔ اب عدت تھی سال، ایک عورت کی سال عدت تھی، ہاں جی 1 سال، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب 4 مہینے 10 دن، اور اتنا برا سلوک کرتے تھے اس عورت کے ساتھ کہ اس کو اس جگہ پہ باندھتے تھے جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں۔ تو بس تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے، وہ یثبت اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وہ عندہ اور اس کے پاس ہے ام الکتاب، اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض الذی، بعض وہ جو نَعِدُهُم، جب ہم ان سے وعدہ دیتے ہیں، کیا وعدہ دیتے ہیں؟ عذاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر آپ سے عذاب مانگتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں آپ کی زندگی میں عذاب جو ان کو دینا ہے، اور نتوفینک، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وفا دے دیں، عذاب نہ دیں کافروں کو اور آپ کو اس دنیا سے لے جائیں، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ کرے گا۔ جو وہ اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں، انسان کو اس کی جزا سزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ نے اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ کیا آپ پر ہے؟ پہنچا دینا۔ کیا پہنچا دینا؟ اللہ کے حکموں کو آگے، اللہ کے پیغام کو۔ فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر حساب لینا ہے۔ آپ حساب نہیں لے سکتے، آپ کسی کے حساب نہیں لے سکتے، حساب لینے والا اللہ ہے کہ جیسے یہ نہیں ٹھکرا آپ کی بات مان رہے تو آپ ان کے اوپر عذاب لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موقع دینا ہے، آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے اتنے پیغمبر بھیجے اور آپ کو بھی بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے دین کا کام کرنا ہے اور اللہ کے اوپر حساب لینا جب چاہے لے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا نہیں وہ دیکھتے، انا، بے شک ہم ناتی الارض، کہ ہم لاتے ہیں زمین کو، ننقصھا، کہ اس میں کمی کرتے ہوئے، من اطرافھا، اس کے کناروں سے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین جو ہے، ایک چیز یہ بتائی جاتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین جو ہے نا آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس زمین کو آپ کے لیے گویا کہ سکڑ کم کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے سمیٹ رہے ہیں۔ کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلا غزوہ ہوا تھا، غزوہ بدر ہوا تھا، تو کتنی مشکلات پیش آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے اتنی فتوحات کی کہ وہ فتح مکہ بھی ہو گیا، پھر آگے لیے آسانیاں ہو گئی، پھر اللہ پاک نے کے حکم سے جتنے بھی غزوے اور جتنی جنگیں ہوئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں اور فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم لاتے ہیں زمین کو، ننقصھا، کمی کرتے ہوئے، من اطرافھا، اس کے کناروں سے، کہ وہ جو کافر اتنے کفر میں بڑے ہوئے تھے، چڑھے ہوئے تھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، اور آپ کے لوگوں کو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو، آپ کو جو ساتھ چلنے والوں کو اللہ نے غلبہ اور طاقت عطا فرمائی۔ ہاں جی، اسلام پھیلتا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحکم، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، لا مؤخر لحکمی، اس کے جو فیصلے ہیں اس کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، وہو سریع الحساب، اور اللہ آخرکار جلد حساب کرنے والا ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اللہ کی نگاہ میں ہے، کیونکہ اللہ لطیف الخبیر، اللہ بڑے باریک بین ہیں اور باخبر ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم چھپ کے بات کریں، ظاہر کریں، جیسے بھی کریں، دل کے اندر رکھیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، اور تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن اللہ کے لیے مکر نہیں کریں گے، اللہ کے لیے کہیں گے، لیکن اللہ نے تدبیر، ساری کی ساری تدبیر اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
کافروں نے مکر کیا، اللہ فرماتے ہیں کافروں نے مکر کیا اس سے پہلے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ، لیکن اللہ کے لیے تدبیریں ہیں جمیعاً، ساری کی ساری۔ آپ دیکھیں نا اس میں تدبیر میں آپ وہ والی جو واقعہ وہ سنا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر تھے اور 100 لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے، سارے کے سارے یکدم حملہ کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے کیسے تدبیر کی؟ اللہ نے کیسے تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا بذریعہ وحی، آپ نے ایک مٹھی مٹی لینی ہے اور آپ نے سورہ یاسین کی ایک آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَسَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، آپ نے مٹی پھینکنی ہے، وہ آپ نے ایسے ہی کیا، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ وہ مٹی جیسی آپ نے پھینکی سب کی آنکھوں میں چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، یہ تدبیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس کو اللہ نے بچانا ہے نا، اللہ نے ایسے تدبیر کر دی۔ ہاں جی، چال چلنے والے کی تدبیر کرنے والا کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ ہی کے لیے تدبیریں ہیں ساری کی ساری۔ یعلمون، اور دیکھیں یوسف علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کیسے تدبیر وہاں تک پہنچایا۔ ہاں جی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کماتی ہے، کل نفس، ہر جان، جو جان، ہر جان جو کچھ کر رہی ہے، جو وہ کما رہی ہے، اچھا برا، وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب جان لیں گے کافر بھی، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے ہے گار آخرت کا، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں تو بھیجا ہوا نہیں ہے، تو بھیجا ہوا نہیں ہے۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نہ مانو، کفا باللہ شہیدم، کافی ہے میرے لیے میرا اللہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، سب سے بڑا گواہ اللہ گواہ کافی ہے۔ ومن عندہ